بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کی تیاریاں مکمل ہو گئی، میں بھی ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئی۔ وہاں بھی مجھے محراب یہی کہتے رہے کہ میں ہر ماہ اماں کے لیے چکر لگاتا ہوں، اب بھی لگاتا رہوں گا، تم بے فکر رہنا، مطلب آپ مجھے اتنی جلدی ساتھ نہیں لے کے جائیں گے؟ وہ ہنسنے لگا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نمرا بھی ہمارے درمیان کود پڑی۔ چلیں، ہماری فلیٹ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے محراب کو اپنی طرف کھینچا تو میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ محراب مسکرانے لگا اور چل پڑا۔ ڈرائیور اور محراب کی ایک کزن تھی جو ان کی بالکل بہن کی طرح تھی، وہ ہمارے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ آج بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ محراب کی کزن اور میں ایک اچھی دوست بن گئی۔ ہم نے سارا دن محراب کی امی کے ساتھ گزارا۔ بہت اچھی تھی محراب کی امی اور میری ساس۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بہت خوش ہو گئی تھی مجھ سے۔ مجھے بھی ان کا ہر کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے رات کو فون کیا تو محراب کی بھابی نے اٹھایا۔ جی بولو۔ بھابی، محراب سے بات کرنی ہے، وہ تو اس وقت مصروف ہے، صبح کال کر لینا اور کم ہی کال کیا کرو، وہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ بھابی کا رویہ بہت عجیب تھا میرے ساتھ، جیسے وہ خوش نہیں تھی مجھ سے۔ خیر، اگلے دن چندا آ گئی، ہم نے خوب ساری باتیں کی۔ بھابی، آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں نہیں، کہو، آپ اپنی کیئر کیا کریں، محراب کے آنے تک وہ ہر ماہ آتا ہے۔ دنیا بہت تیز ہے، یہ نہ ہو کوئی آپ کا گھر خراب کر دے۔ نہیں محراب، ایسے نہیں ہے۔ چندا بولی، بھابی کسی پر بھروسہ مت کریں، لوگ جب تک اچھے نہیں بنیں گے تو کوئی ان پر بھروسہ کیسے کرے گا، اور مرد ذات تو بھروسے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نہیں چندا، سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بھابی، سمیہ بڑے بھائی کی دوسری بیوی ہے۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، تو پہلی کہاں ہے؟ وہ سمیہ نے اس کی طلاق کروا دی، وہ بہت اچھی تھی۔ بچے نہیں تھے کیا اس کے؟ نہیں، بھائی یہاں رہے ہوتے تو بچے ہوتے۔ وہ اماں کی پسند تھی اور سمیہ بھابی نے بھائی کو آفس میں پھنسا لیا، اس لیے مجھے نمرا اور سمیہ دونوں زہر لگتی ہیں۔ ہاں، میں بولی، نمرا بھی ساتھ گئی ہے امریکہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھابی آپ سے محراب کی شادی کیوں کروائی۔ کل شام کو آپ تیار رہنا، میں آپ کو پارلر لے جاؤں گی۔ چندا کی باتوں سے اب میں بھی کافی پریشان تھی۔ محراب تو جیسے جا کر مجھے بھول ہی گئے تھے۔ 2 ماہ گزر گئے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہر ہفتے یہی بات ہوتی تھی۔ میں بہت فکر مند تھی۔ میں چندا کے ساتھ مارکیٹ گئی، وہاں چندا کی ایک دوست مل گئی، ہم سب آئس کریم کھانے بیٹھ گئے۔ ان کی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی، وہ نمرا کی بیسٹ فرینڈ نکلی۔ امریکہ کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، ہاں میری دوست نمرا کی بھی شادی ہو کر امریکہ گئی ہے۔ چندا کے کان کھڑے ہو گئے، میں بھی متوجہ ہو گئی۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ اس کی بہن کے دیور کے ساتھ۔ مجھے کال کرتی ہے، بہت خوش ہے۔ کیا نام ہے اس کے شوہر کا؟ محراب بھائی۔ مجھے تو جیسے سانس میری رک گئی، میں بے ساختہ اٹھی اور چلنے لگی۔ چندا نے مجھے پکڑ لیا۔ رک جاؤ اشرف، میرے گالوں پر آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا پتہ غلط فہمی ہو۔ نہیں چندا، سب کچھ تو بتا دیا اس نے، میں ایک پل نہیں رہوں گی۔ تو کیا کرو گی بھابی؟ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ایسا کبھی مت کرنا، شادی شدہ بیٹی کو واپس آنے پر میکہ قبول نہیں کرتا۔ میری مانو تو اپنا گھر بچانے کی کوشش کرو، آخری سانس تک لڑو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ دلوں کو کیوں توڑ دیتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے، مجھے بیوی جیسے مقدس رشتے میں دھوکہ دینے کے لیے باندھا ہی کیوں؟ میں ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھی، تم اماں سے بات کرو۔ میں گھر پہنچ گئی، اماں کے کمرے کی طرف گئی تو اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم پورا حق دو گے اس کو،
اور اب 2 ماہ گزر گئے، تم آئے نہیں۔ دوسری طرف سے محراب کی آواز تھی، اماں نمرا نہیں آنے دے رہی، میرا پاسپورٹ چھپا رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا، تم اگر اس ہفتے نہیں آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمیہ سے بات کرواؤ میری۔ جی ماں جی، اپنی بہن کو کچھ عقل دو۔ تمہاری مرضی سے اشک اس گھر میں آئی ہے، خدا سے ڈرو۔ بیٹی کی ماں ہو تم بھی، اس بچی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی مجھ سے۔ جی ماں، جلدی بھیجوں گی۔ محراب کو جی ماں میں اندر داخل ہو گئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی، تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ جی اماں، مجھ سے دھوکا کیوں کیا گیا؟ محراب نے کیوں دھوکا کیا؟ تم فکر مت کرو، تمہیں اب اور دھوکا نہیں ہوگا۔ میں اب اماں کے پاس ہی سو جاتی تھی، چندہ روز آ جاتی تھی، مجھے پارلر لے جاتی۔ اب بہت خوبصورت لگتی ہوں میں، جو بھی دیکھتا تعریف کرتا۔ 2 ہفتے مزید گزرے تو اماں کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ چندہ نے محراب کو کال کر دی، وہ لوگ سب کل رات پہنچ جائیں گے۔ میں ہاسپٹل میں کھڑی تھی جب چندہ نے مجھے بتایا سب آ رہے ہیں۔ اگلی رات ہم اماں کو گھر لے آئے، وہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ اب میں بھی ویسی سیدھی نہیں تھی، چندہ کی دوستی نے مجھے کافی بدل دیا، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے حق کے لیے مجھے لڑنا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ میرا موڈ سب کے ساتھ خراب تھا۔ نمرا، آپ کا شوہر ساتھ نہیں آیا؟ نمرا کھانا کھا رہی تھی جب میں نے یہ بات کی تو کھانا اس کے گلے میں ہی پھنس گیا، وہ کھنسنے لگی۔ سمیہ بھابھی بولی، اس کو میں ساتھ لے آئی ہوں، چلو امی لوگوں کو مل لینا۔ شام کو نمرا اپنے میکے چلی گئی۔ محراب چھوڑنے گیا، واپس کافی لیٹ آیا۔ میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، میرے منہ سے کمبل ہٹا کر بولا، ناراض ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، مجھے منانے لگا، کیا بچ گیا ہے ہمارے درمیان؟ جب نمرا سے شادی کرنی تھی تو مجھے کیوں دھوکا دیا؟ ماں کی خدمت کے لیے نوکرانی چاہیے تھی تاکہ آپ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وہاں آرام سے عیاشی کر سکو۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں سب جان چکی ہوں۔ میں اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گئی۔ صبح کچن میں گئی تو سمیہ بھابھی بولی، محراب کیوں نہیں جاگا؟ آج اس کا فیورٹ ناشتہ بنا رہی ہوں۔ رہنے دے بھابھی، وہ میرا شوہر ہے، اس کا ناشتہ میں بناؤں گی، آپ اپنا بنائیں۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں کسی نے مجھے پیچھے کھینچ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ بھابھی رونے لگی، ڈرامہ کرنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بھابھی سے اس طرح بات کرنے کی؟ آواز سے پتہ چلا کہ وہ محراب تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں روتی رہی سارا دن۔ محراب روم میں نہیں آیا۔ اس کی بھابھی آئی اور کہنے لگی، عقل تو ٹھکانے آ گئی ہوگی، اب میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی مت کرنا ورنہ اگلی مرتبہ طلاق ہوگی تمہاری۔ شام کو چندہ آئی تو میں نے اسے رو رو کر بتایا۔ وہ بھی بہت اداس ہو گئی اور کہتی، سمیہ بھابھی بہت چالاک ہیں۔ اگلے 2 دن محراب گھر نہیں آیا۔ شام کا وقت تھا، میں اماں کو لان میں فریش ایئر میں لے آئی۔ وہاں میں اور اماں بیٹھے تھے۔ محراب گاڑی سے اترا، نمرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دونوں ہنستے ہوئے اندر کی طرف باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب اماں نے آواز دی تو اس طرف آ گئے۔ تمہیں ماں کی پرواہ نہیں؟ 2 دن سے سسرال میں پڑے تھے۔ نمرا مسکرا رہی تھی مجھے دیکھ کر۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رات کو کھانے پر میں گئی تو کسی نے ٹھیک طرح سے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں اپنے روم میں چلی گئی۔ محراب نمرا کے پاس ہی سویا تھا۔ اب جب کہ سارا سچ سامنے آ گیا تھا تو رشتوں کا سارا سچ بھی سامنے تھا۔ 2-3 دن بعد محراب آج میرے روم میں سونے کے لیے آیا۔ میں دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ بیوی ہو تم پر میرا حق ہے۔ تم پر عورت کے وجود کو نوچنے پر صرف مرد کا حق نہیں ہوتا، اسے عزت دینا اور زمانے سے اس کی عزت کروانا بھی مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
دیتا تو ہوں جی، اس لیے اپنی بابی کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تم نہ کرتی بابی سے بدتمیزی۔ آپ کی بابی جو کچھ کر رہی ہے وہ اس گھر میں وہ پہلے بیاہ کر آ گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آنے والی ہر دیورانی پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بڑی جٹھانی چھوٹی درانی کو قبول ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے گھر میں فساد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میری بابی بہت اچھی ہیں، اس لیے آپ کی 2 شادیاں کروا دی۔ نمرا میری ضد تھی، میں نے زور زور سے تالی بجائی، اور میں آپ کی ضرورت۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہو؟ مجھے عزت اور مقام چاہیے۔ میں وہی سو گئی۔ صبح ہوتے ہی میں باہر گئی تو نمرا میڈم بہن کے سامنے رو رہی تھی کہ رات میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے پاس سونے چلا گیا۔ اچھا تم فکر مت کرو، تمہارا اس سے کیا مقابلہ تمہارے پاس ہی واپس آئے گا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں۔ سنو، نمرا کے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ میں خاموش رہی۔ باجی اس کے کچھ زیادہ ہی پر نہیں نکل آئے۔ ہاں بے فکر رہو، مجھے کاٹنے آتے ہیں۔ اس کو چندا نے خراب کر دیا ہے۔ میں کچھ کرتی ہوں اس چندا کا بھی۔ کچھ ہی دیر میں خراب موڈ کے ساتھ محراب بھی روم میں آ گیا۔ اٹھ گئے ہو؟ بہت سکون کی نیند آئی ہوگی بیوی کی باہوں میں۔ کہاں ہے وہ؟ کچن میں ہے۔ اشرف 1 کپ چائے لانا۔ میں نمرا کو چائے دینے آئی تو بابی بولی نمرا بنا دے گی۔ کیوں؟ یہ کیوں بنا دے گی؟ وہ نمرا خود تو اس سے بنوا کر پی رہی ہے۔ آج لگتا تھا محراب بہت غصے میں ہے۔ مجھے آج شاپنگ پر جانا تھا۔ نمرا بولی ٹھیک ہے، تم بھی تیار رہنا۔ مجھے محراب نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ سب کچھ تو نمرا کے پاس تم سے زیادہ ہے، وہ تو جا رہی ہے۔ محراب اٹھ کر نمرا کے روم کی طرف چل پڑا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ باجی آپ نے ایک بات نوٹس کی ہے؟ محراب اس کی طرف جھک رہا ہے۔ ہاں میں خود حیران ہوں۔ لگتا ہے کچھ جادو ٹونا کروا رہی ہے۔ اتنی دیر میں چندا آ گئی۔ بابی میں اور اشرف بابی پارلر جا رہے ہیں۔ چندا نے آتے ہی کہا کیوں؟ اسے کیا ضرورت ہے پارلر کی؟ اتنی دیر میں محراب آ گیا۔ اس نے بھی سن لیا۔ چندا جاؤ تم لوگ۔ آج جب واپس آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت ہی کم عمر اور معصوم سی۔ کھانا کھاتے ہوئے محراب کی نظر بار بار اشرف کی طرف جا رہی تھی۔ اشرف بولی میں نے امی کی طرف جانا ہے۔ محراب کیوں؟ آج جانا ضروری ہے؟ بابی نے کہا ہاں جاؤ، کب سے نہیں گئی۔ یہ سب کچھ میں چندا کے کہنے پر کر رہی تھی، کیونکہ چندا کہتی ہے کہ مرد کو آسانی سے میسر آنے والی چیز پسند نہیں ہوتی۔ میں 2 دن کے لیے امی کے گھر چلی گئی۔ محراب کا اگلے ہی صبح فون آ گیا، میں لینے آ رہا ہوں۔ اماں بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو نمرا سے شدید محبت کرتا تھا۔ اس کی تو اب پرواہ ہی نہیں رہی۔ میں اشرف کی طرف کھینچتا جا رہا ہوں۔ محراب نہ جانے کن سوچوں میں گم نمرا کے روم میں بیٹھا تھا۔ اچانک اٹھ کر اشرف کو لینے پہنچ گیا۔ کیا کرتی وہ بھی ساتھ آ گئی۔ رات کو کھانے میں اشرف نے کوفتے بنائے جو کہ محراب کو بہت پسند تھے۔ نمرا منہ بنا رہی تھی۔ کھانے کے بعد بولی چلو محراب اپنے روم میں۔ نہیں نمرا، میں آج اشرف کی طرف ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نمرا نے موڈ خراب کیا اور اٹھ کر غصے میں کرسی کو دھکا دیا اور چل پڑی۔ اشرف بھی کچن کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے روم میں چلی گئی۔ محراب کیوں اتنی دیر لگا دی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں کوئی کام تھا آپ کو؟ نہیں، ویسے انتظار نہیں کر سکتا۔ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اشرف نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر چل پڑی۔ یار کتنی سزا دوگی مجھے؟ غصے میں روم سے باہر چلا گیا۔ وہ پوری رات واپس نہ آیا۔ صبح اشرف کچن میں کھڑی تھی تو جا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟
प्लीज मेरा बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है। इतने में भाभी भी किचन में पहुंच गई। निम्रा को मैं अभी कुछ देर में डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अच्छा भाभी बोलकर मेहराब फिर उठकर निम्रा के रूम की तरफ बढ़ा तो भाभी की आवाज आ रही थी, निम्रा बस तुम एक बार माँ बन जाओ, फिर तो मैं इसकी वैसे ही छुट्टी करवा दूंगी, और ये उम्र में भी ज्यादा है, इसके कौन सा बच्चे होने हैं। निम्रा बोली, सच्ची बाजी? हाँ और नहीं तो क्या। मेहराब ने वापसी की तैयारी कर ली। किसी काम के सिलसिले में निम्रा बहुत खुश थी, पर इस बार मेहराब अशफ को साथ लेकर जा रहा था। निम्रा रो रही थी और निम्रा की बहन इसे चुप करवा रही थी। निम्रा प्लीज मत रोना, एक हफ्ते की तो बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।